اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہدایت کی دولت ہوتی ہے۔ اس کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے وہ تقوی کا، پرہیزگاری کا اور اللہ کے خوف کا خزانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہدایت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے دور ہٹ جاتے ہیں، ان کے پاس ذاتی گوشت پوشت تو باقی رہ جاتا ہے، لیکن روح کا سکون، قلب کا قرار، یہ چیزیں ان سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں، تو اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی روحانی زندگی بے آباد ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی عادات خراب ہوتی ہیں نا، ان لوگوں کے سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈھیروں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کی ماں بھی پریشان رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کا کیا اعتبار کروں، یہ میری خدمت کے بارے میں بھی کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ اس کی بیوی ساری زندگی عدم اعتماد کا شکار رہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ڈینگے مارتا ہے، یہ غلط آدمی۔ انسان کی بری عادات اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، وہ اپنوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش اور پریشانی بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی عادات سنور جاتی ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک درخت نہیں، وہ ایک انسان نہیں، پھر وہ ایک انجمن بن جاتا ہے۔ وہ ایک اتنا بڑا درخت بنتا ہے جس کے سائے میں اپنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیگانے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنی ذات میں ایک پوری انجمن رکھتا ہے جس کے فیض سے بے انتہا لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ کئی اور بھی آ کے اپنے نہیں ہوتے، پر وہاں تھوڑی دیر چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، انہیں پھل کھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اگر کبھی مانگ لیں تو درخت ان کی جھولی بھر بھی دیتا ہے۔ شجر سایہ دار، جن کی عادات سنور جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، وہ سارے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے آئے تھے، عادات سنوارنے آئے تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو قباحتیں ہیں، تم نے خود اپنے لیے جو بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں انہیں چھوڑ دو، بچ جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کیا تو امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام ہدایت کا عالمی منشور لے کے دنیا میں آئے، اور پوری دل جمی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ، اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے نبی کریم نے اس پیغام کو پہنچایا۔ اللہ کرے آپ نے میری بات پہ غور کیا ہو۔ ایک تو ہے دل جمی، دل سوزی، ہمت، جد و جہد کے ساتھ دین پھیلانا، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ بے معاذ اللہ بے ہنگم جد و جہد۔ نبی پاک نے منصوبہ بندی والی جد و جہد کی، ایک ترتیب کے ساتھ جد و جہد کی، اور وہ جو پیغام محبت حضور لے کے آئے تھے اس کے لیے نبی پاک نے کوشش کی۔ ایک ہوتا ہے میری طرح کا آدمی جو تقریر کرتا ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، صحیح ہو جاؤ، ایک وہ شخص ہوتا ہے۔ لیکن ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے۔ کسی نے باہر سے آ کے ابا کو بتا دیا کہ آج میں نے تیرا بیٹا دیکھا ہے، وہ کالج کے باہر سگریٹ پی رہا تھا۔ اب ابا صرف تبلیغ نہیں کرتا، اماں صرف تبلیغ کر کے نعرے لگوا کے چپ نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھاتی بھی ہے، اور رات کو مصلے پہ بیٹھ کے روتی بھی ہے، یا اللہ میرا لال ہے، مہربانی کرنا، خدا بندہ کرم فرما دے، اللہ اسے سنوار دے۔ وہ روتی ہے، وہ تڑپتی ہے۔ وہ جب کسی پیر صاحب سے، مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے دعا کرا رہی ہوتی ہے نا، تب بھی رو رہی ہوتی ہے،
جناب دعا کر دیں اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ سمر جائے تو میں ٹھنڈی۔ بہت سارے ایسے تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جذبہ، بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ٹھیک ہے وقت گزارنا ہے، گھنٹہ بات کرنی ہے، وہ جذبات نہیں ہوتے، وہ درد نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی اپنا بگڑتا ہے، جب کسی اپنے کی شکایت آتی ہے تو باپ کے آنسو گرتے ہیں، وہ درد ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم نبی رحمت آقا دو عالم محبوب دو عالم علیہ السلام کا تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ دن کو تبلیغ کرتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے رو کے امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور دعائیں بھی مانگتے، تڑپ، یہ جو ساتھ دعا شامل ہوتی ہے نا، یہ اخلاص کا پتہ دیتی، یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ جو مشن ہے نا اس میں کچھ حسن ہے، اس میں کچھ وقار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد کے ساتھ دین پھیلایا۔ اللہ کریم جب حضور کی بڑی جد و جہد کو ملاحظہ فرمایا تو رب کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب آپ پر اس لیے قرآن تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں ہی پڑ جائیں۔ مشقت کے لفظ کو سمجھتے ہیں؟ ایک قید ہوتی ہے، ایک قید با مشقت ہوتی، قید، یہ مشقت بڑا مشکل لفظ ہے۔ مشقت مطلب ہم تو پڑھ جاتے ہیں نا قرآن پاک لیکن سمجھتے نہیں، لفظ مشقت یعنی قیدی کے پیروں میں اور ہاتھوں میں زنجیریں اور بیڑیاں بھی ہوتی ہیں اور چکی بھی پیسنی ہوتی ہے، وہ قید مشکل ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کام کرنا، ایک ہوتا ہے مشقت والا کام کرنا، جد و جہد والا کام کرنا، شرابور ہونا پسینے میں۔ رسول پاک نے 20 منٹ 25 منٹ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اور پجاروں میں آ کے اور جناب نعرے لگوا کے اور ہٹو بچوں کی داستانیں کر کے دین کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے دین کے لیے مشقت فرمائی ہے، دین کے لیے مشقت لتشقیٰ۔ محبوب آپ تو مشقت میں پڑ گئے، جد و جہد کی۔ حضور کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ سنور جائیں، یہ لوگ بدل جائیں، ان کی عادات ٹھیک ہو جائیں، ان میں تبدیلی آ جائے۔ یہ تڑپ تھی نبی کریم کی۔ اب یہ تڑپ نہیں ہوتی، اب تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ سیٹ ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کو تو لوگ تبلیغ ہی نہیں کرتے کہ کوئی بات بتائی تو یہ ناراض ہو جائے گا، کچھ کہا تو ناراض ہو جائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ سڑکیں پکی ہوں گی، یونیورسٹیاں بنیں گی، بلکہ میرے محبوب نے فرمایا ہم انسانوں کی تعمیر کریں گے، ہم اخلاق سنواریں گے، ہم کردار میں پختگی لائیں گے۔ اور رسول پاک کی یہ تڑپ تھی میرے نبی کی کہ لوگ دوزخ میں نہ جائیں، جہنم میں نہ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تم ان پتنگوں کی طرح ہو جو آگ کی طرف جاتے ہیں، اور میں اس کی طرح ہوں جو پکڑ پکڑ کے سینہ بند سے کھینچتا ہے اور کہتا ہے جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے۔ آپ قرآن و سنت کو پڑھیں، نبی پاک نے جھوٹ کی مذمت پر باتیں بیان فرمائیں، شراب نہ پیو دلائل دیے سمجھایا، زنا، بدکاری، بددیانتی، چغلی، غیبت، یعنی میرے رسول پاک نے ہمیں وہ سارے رستے بتلا دیے کہ یہ سارے دوزخ کی طرف جاتے ہیں، ان پہ نہ چڑھنا، اور اس سڑک کا بھی پورا پتہ بتلایا جو سیدھی جنت کے دروازے کے آگے جاتی۔ ہر جگہ حضور نے رہنمائی کی تاکہ اللہ کے بندے جہنم میں سب سے یہ بڑی فکر کرتے ہیں نا، بچہ سیاڑا ہو جائے، پڑھ جائے، تھوڑی سی یہ بھی فکر کیا کرو کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے، یہ بھی تھوڑی ٹینشن لے لو کسی وقت کہ کہیں بچہ اور بچی جہنم میں نہ چلے جائیں، یہ بھی ٹینشن لے لو، یہ بھی پریشانی کا موقع ہے، اس پر بھی تھوڑی غور کرو۔ میرے رسول کریم نبی رحمت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضور بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، ہم بھی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے صحابہ۔ بڑی پیاری بات ہے، اس کو اگر سمجھ گئے نا تو آج کا سارا مضمون آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ آج ہمارے ہاں پتہ پڑھا لکھا کون ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ گاؤں سارے جاہلوں کا ہے، یہ کہہ کہ جان چھڑانا آسان، ان پڑھ ہے جی، ان کو کیا پتا، جاہل ہیں جی سارے۔ او میاں تو پڑھا لکھا ہے؟ مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا حضور سیاںا کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے عقل مند وہ ہوتا ہے جسے جاہلوں سے گزارا کرنا آ جائے، جسے ان پڑھ لوگوں کے بیچ رہنے کا سلیقہ، میں نے بی اے کیا ہے، میں نے بی اے کیا ہے، میں نے ایم بی اے کیا ہے، یا میں 2 4 5 بڑے لوگوں میں سیاںا ہوں، یہ جاہل ہے سارے۔ سبحان اللہ، یہ کہہ کہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو دین کی تعلیم دینا مشکل ہے، اسے آداب زندگی سکھانا یہ مشکل ہے۔ جو لوگ روز ٹریول کرتے ہیں نا جہاز میں،
ان کو پتہ ہوتا ہے سیٹ کون سی ہے، بیٹھنا کہاں ہے، آنا جانا کا سارا پتہ ہوتا ہے۔ بالخصوص حج عمرے کی فلائٹس میں ان پڑھ بزرگ بوڑھے باپ دیہاتوں کے جب وہ چڑھتے ہیں نا، اس کو نہیں پتا سیٹ نمبر کون سی ہے۔ وہ ہم تو بس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں بھائی دیہاتی، تو بس میں تو جو سیٹ خالی ہوتی ہے اس پہ بندہ بیٹھ جاتا ہے، تو بزرگ کئی دفعہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ جو نوجوان اس محلے کا اس علاقے کا ہے نا، وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، دیکھو یار کیا ہماری کو یہ پتہ ہی نہیں جی، ان پڑھ ہے جی، خبر ہی نہیں۔ اور میں نے کہا وہ تو ان پڑھ ہے لیکن بڑا جاہل اس وقت تو لگ رہا ہے، اس وقت بڑا جاہل اور ان پڑھ تو لگ رہا ہے۔ اگر تو ہوتا پڑھا لکھا تو جب تو نے اپنے علاقے کا بوڑھا دیہاتی بابا دیکھا تھا تو اٹھ کے جہاز کے دروازے پہ جاتا، اس کا بازو تھامتا، اس کا سیٹ نمبر دیکھتا، اسے بٹھا کے آتا، اسے بیلٹ باندھ کے دیتا، پانی کا گلاس پلاتا، اور پھر تو اسے کہتا بابا جی میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، کوئی ضرورت ہوئی تو مجھے دوبارہ بھی بلا لیجئے۔ یہ تو تیری تعلیم کا پتہ چلتا نا کہ اب تو پڑھا لکھا ہے، اب تو سیانا ہے، اب تو سمجھدار، اب تو باشعور ہے۔ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ حج کے قافلے کے ساتھ لے جاتا ہے تو میں اپنے دوستوں کی ایک ٹریننگ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بس نہ دائیں بالیں والوں کو حوصلہ دیتے رہو، بس بوڑھوں کو یہاں لوگ بتا دیتے ہیں کہ حج پہ تو بندے فوت ہو کے آ جاتے ہیں، بس سارے معافیاں مانگ کے تو بچ کے نہیں آنا۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ غلط بات ہے، حاجی تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو رب اپنے مہمان کی بڑی ہی میزبانی فرماتا ہے، بڑا کرم کرتا ہے۔ حوصلہ دیں، پیار کریں۔ سنیں جو روایت عرض کرنے جا رہا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم بیٹھے تھے، ایک شخص نے آ کے کچھ سوال کیا، بدو تھا، ان پڑھ تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے۔ حضور نے کچھ دیا، شام کا وقت تھا، جب حضور نے دیا نا تو کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا، یہ کیا دے رہے ہیں؟ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ کی۔ جب یہ لفظ اس شخص کی زبان سے نکلے، نقلے کفر کفر نہ باشد، تو جناب عمر فاروق نے تلوار اٹھا لی، میں تیری گردن کاٹوں گا، تو گستاخ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا عمر جلدی نہ کر، ٹائم دے تھوڑا، جلدی نہ کر۔ حضور گھر لے گئے، گھر میں سے اور بڑی ساری نعمتیں دی، اور دیا اور دیا اور دیا۔ جب حضور دیتے گئے تو کہنے لگا حضور بس کرے، میں تو اتنا اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتا، بس کرے۔ پھر فوراً بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ، کہنے لگا آقا میں نے آپ سے بڑا سخی دیکھا ہی کوئی نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ رات کچھ کہہ رہا تھا، صبح ہو گئی، حضور نے گھر میں رکھا، بڑا کچھ دیا، اب کہنے لگا میں نے سخی نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ بات تو میرے غلاموں کے سامنے جا کے بھی کہہ دے گا؟ کہا حضور کہہ دوں گا۔ تو وہاں حضور نے ایک پیغام دیا، اس پیغام کو بھی ذرا سمجھنا، جملے پہ غور کرنا۔ حضور نے فرمایا جب رات تم نے کہا تھا نا کہ حضور تھوڑا دیتے ہیں تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تو کہے گا نا محبوب بے انتہا دیتے ہیں تو غلام راضی ہو جائیں گے۔ یہ خود حضور نے فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا حضور نہیں دیتے تو غلاموں کے دل ٹوٹتے ہیں، اور جب کوئی کہتا ہے نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نا، تو غلاموں کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام مسجد میں لائے اس شخص کو، مسجد میں لا کر کے بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا اب بات کر بھئی، اب بتا صحابہ کو۔ تو وہ کہنے لگا بھئی حضرت عمر بھی تھے، باقی بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا لوگوں میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنے اپنے محبوب کی سخاوت تیز چلتی دیکھی ہے۔ آندھی آہستہ چلتی ہے پر حضور تو اس سے بھی زیادہ تیزی سے بانٹتے ہیں۔ صحابہ راضی ہو گئے۔ اب حضور نے یہاں ایک بات فرمائی، فرمایا عمر کل اگر تم اسے قتل کر دیتے تو یہ جہنم میں جاتا، کل جو اس کا نظریہ تھا اور جو اس نے کہا تھا یہ دوزخ میں جاتا، اور جو آج کہہ رہا ہے اگر آج دنیا سے جائے گا تو رب اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، مثال دی، فرمایا عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی کے ناک سے نکیل نکل گئی، وہ بھاگ گئی، لوگ اسے پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، لوگ ستاتے تھے، وہ اور بدکتی تھی اور بھاگتی تھی، اسے لوگوں نے تکلیف دی۔ فرمایا اچانک اس کا مالک آ گیا، اچانک مالک آ گیا، اچانک اس نے جب دیکھا میری اونٹنی کو گھیرے ہوئے ہیں اور ناک میں نکیل نکلی ہوئی اور یہ پکڑ رہے، اس نے جلال کیا، غصہ کیا، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تم نے میرے جانور کا کیا حال کیا، پیچھے ہٹو۔ جب لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا تو کہنے لگا اونٹنی بھی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے آتا ہے،
تم پیچھے ہٹو، حضور فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں۔ آپ اس ذائقے کو سمجھیے، مثال کی گہرائی اور گہرائی دیکھیے۔ محبوب فرماتے ہیں اس اونٹنی والے نا زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اور چارہ اٹھا کے نا اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑتی ہوئی پاس آئی، اس کے منہ میں چارہ ڈالا، پھر اس نے اپنی اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اس نے اس کے ناک میں بغیر کسی کی مدد کے نکیل ڈال لی، پھر چارہ بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، باندھ بھی دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ باتیں کرتے کرتے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی۔ گویا حضور فرمانے لگے اونٹنی اس کی تھی تو سنبھالنے کا طریقہ بھی اسے ہی آتا تھا، امت میری ہے، امت میری ہے تو اس کو سمجھانے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے آتا ہے کہ انہیں جہنم سے کیسے بچانا، کس جگہ کر کے، کس انداز میں، ان کی کس رنگ میں تربیت کرنی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی یہ تڑپ رہی، خواہش رہی، یہ حضور کے اندر کا درد تھا کہ میری امت میں سے کوئی شخص جہنم میں نہ۔ میرے صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے مسلمان دوزخ میں نہیں جائیں گے، تو پیر بانیوں میں سے ایک صاحب کہنے لگے حضور وہ جو اتنی حدیثیں ہیں، شرابی جائے گا، زانی جائے گا، بدکار جائے گا، سودی جائے گا، ظالم جائے گا، ان کا کیا بنے گا؟ صاحب فرمانے لگے یہ تو خود چھلانگے لگا رہے ہیں نا، یہ تو چھلانگے لگا رہے ہیں، ورنہ مسلمان جہنم میں، یہ تو چھلانگے لگا رہے ہیں، خود سے چھلانگ لگا رہے ہیں اللہ کی حد توڑ کے، ورنہ کوئی مسلمان جہنم میں، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خواہش تھی لوگ دیندار ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ غلام آج یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی رسم ادا کرنے سے نا مسجد میں ماننا، پیسے دے دیے، کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے۔ مولانا یہ جو آپ کہتے ہیں نا دین آگے پھیلانا ہے، کافر کو مسلمان کرنا ہے، ادارے بنانے ہیں، دین ہی دین کر دینا، یہ مشکل کام ہے۔ ہم تو بچے پالنے ہیں دنیا میں، ہمارے دادا بھی بچے پالتے رہے، ابا جی نے بھی بچے پالے، تو ہم نے بھی یہی ڈیوٹی کرنی ہے، دھیان سے دولت جمع کرنی ہے، جتنے پیسے بڑھا لینے اتنے خرچے بھی ساتھ ہی بڑھا لینے، چونکہ اب خرچے بھی ساتھ ہی بڑھ گئے تو اب ایک اور نیا کاروبار شروع، بس اسی میں مگن ہو کے رہ گئے لوگ، مگن۔ اور دین اگر کسی نے حاصل کیا نا تو اس نے کہا قرآن شریف پڑھاؤ تاکہ دکان میں برکت ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی تو بتائیں کون سی صورتیں پڑھ کے سوؤں۔ یہ جو تھا نا کہ دین بڑھے، آگے بڑھے، اس میں وسعت ہو، دور دور دنیا میں پیغام پہنچے، وہ ہمارا جذبہ نہیں رہا۔ ہم بس ٹھیک ہے جی اس نے محفل کرا لیا جنتی ہو گیا، میلاد ہو گیا، میلاد کی محفل ہو گئی، فلاں ہو گیا بات۔ کچھ ہم مارکیٹ میں نعت کھائے ہیں جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے محفل نعت کرایا کرو پکے جنتی ہو، حالانکہ رسول پاک تو راضی اس سے ہوتے تھے جو دین میں داخل ہو جاتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین میں داخل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی سے گزر رہے تھے، قاضی سلمان منصور پوری نے لکھا ہے، حضور گزر رہے تھے، ابو جہل بھی سامنے آ گیا، آتے ہی کہنے لگا دین کی تبلیغ چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی، باز آنا ہے کہ نہیں؟ حضور خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور خاموش رہے۔ 6 بار کہا، 4 بار کہا، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کو برا بھلا کہنے لگا، نبی کریم کو برا بھلا کہنے لگا، حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ جو جواب بندہ نہیں نہ دیتا یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے، اسے سمجھ نہ آئی، جب حضور دیر تک خاموش رہے تو غصے میں لال پیلا، بولتے کیوں نہیں؟ اتنا غصہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے رسول پاک کے سر اقدس پر ڈنڈا مار دیا۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے حبیب گھر کی طرف چلے گئے، بولے نہیں۔ عبداللہ بن جدان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، وہ نیچے اتری پہاڑی سے تو حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا شکار کھیل کے آ رہے، وہ خاتون سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی امیر حمزہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں، برادری ساری مخالف ہو گئی اس لیے مارتا ہے، تو بڑا دلیر ہے شکار کھیلتا ہے، بھتیجے کا نہیں پتا۔ یہ نہ ہوتے ہیں، چچا کو بھی بڑا ہی پیار ہوتا ہے بھتیجوں سے، ڈرتے ہیں کئی دفعہ لوگ بیوی سے، دائیں بائیں والوں سے بات نہیں کرتے، لیکن نہ بھائی کے بچے بھی پیارے لگتے ہیں، میرے اپنے والد کے پوتے ہیں وہ پیارے لگتے آتے جاتے، جب اولاد کے سامنے خلاف باتیں کر لیتا ہے نا، لیکن ان کا دکھ بھی اپنا ہی ہوتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی، یہ رشتہ ہے، یہ بھائی ناخنوں سے گوشت علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔
یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے، یہ پیارے لگتی ہے، اپنے باپ کی نسل یہ اچھی لگتی ہے۔ اس درد کے ساتھ، ذوق کے ساتھ حضرت امیر حمزہ نے شکار وہیں پھینکا، ڈنڈا اٹھایا، اور اس جذبے سے اٹھایا کہ درخت پہ ہاتھ ڈالا اور یوں کر کے ڈنڈا توڑا۔ ابو جال بیٹھا تھا حرم کعبہ میں، پوچھنے لگے کہاں ہے؟ وہ بیٹھا ہے لوگوں کے بیچ۔ جا کے پہلے برا بلا کا، پھر زور سے ڈنڈا مارا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے؟ طاقت کیسے ہوئی تو نے میرے بھتیجے کو مارا؟ تو جرت کرنا میں دیکھتا ہوں تو کیسے آج کے بعد یہ حرکت کرتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کتنے دلیر ہیں، اور دلیر بھی ہیں اور اس وقت پورے جذبے میں بھی ہیں۔ اس نے جرت نہیں کی ہلنے کی بھی، چپ رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر آئے۔ اماں جی حضور کو پٹی کر رہی تھی اتنی دیر۔ نبی کریم نے چچے کو آتے دیکھا نا، یہ بڑے زخم بڑی جلدی تازے ہوتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ جب حضور نے ان کے کندھے پہ اپنا سر اقدس رکھا تو رونے لگے محبوب کریم۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو پوچھ کے کہنے لگے خوش ہو جائے، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بڑا سخت بدلہ لیا، اب راضی ہو جائے، جرت نہیں کرے گا آئندہ، میں سر پھوڑ آیا ہوں ڈنڈے کے ساتھ۔ جب یہ کہا تو اللہ کے حبیب نے سر اٹھا لیا، آنسو پوچھ کے فرمایا چاچا میں نہیں ایسے خوش ہوتا۔ کہا بھتیجی آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا میرے دین کا کلمہ پڑھ جاؤ میں خوش ہو جاؤں گا۔ دین میں آؤ، غلامی کرو، دین کی ڈیوٹی کرو، مسلمان بنو، نمازی بنو، نیک بنو، سنت شریعت کی پابندی کرو، میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کیا جذبہ تھا اس وقت، کیا شوق تھا، کہنے لگے کلمے سے راضی ہوتے ہو؟ کہا پڑھاؤ کلمہ، میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار ہوں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا حضرت امیر حمزہ نے۔ رسول پاک علیہ السلام کی جو خواہش ہے نا، جو درد ہے، وہ درد ہے کہ لوگ جنتی ہو جائیں۔ حضور کے دین کا پیغام یہ ہے کہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی سنت شریعت سے دور نہ رہے۔